الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بزرگان محترم، برادران عزیز، پچھلے جمعہ کو بھی میں نے قرآن کریم کی اسی آیت سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، اور یہ سورہ احزاب کا واقعہ اتنا بڑا تھا کہ سارے قبائل عرب متحد ہو کر حملہ آور ہوئے تھے رسول اللہ مدینہ طیبہ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے۔ ابو سفیان نے سب کو جمع کر کے حملہ کیا تھا، اور اس سے پہلے غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم بھی آ چکا تھا، دندان مبارک شہید ہوا تھا، زخمی ہوئے تھے، صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد شہید ہوئی تھی غزوہ احد میں۔ یہ واقعات پیش آ چکے تھے، اور اس میں بیماریاں بھی ہوئیں، زخم بھی ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، طرح طرح کی مشقتیں بھی ہوئیں، اور دشمنوں کی سختیاں بھی ہوئیں، منافقوں کی سازشیں بھی ہوئیں۔ پھر فرمایا قرآن کریم نے یہ آیات بتائی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بڑا اچھا نمونہ ہے، تمام معاملات میں، سختی میں، مشقت میں، بیماری میں، خوشی میں، راحت میں، تمام سیاست میں، حکومت میں، عبادت میں، زندگی کے پورے رہن سہن کے طور طریقوں میں، کیونکہ آگے بھی پھر گھریلو حالات کچھ بیان فرمائے ہیں قرآن کریم نے، ازواج مطہرات سے متعلق باتیں آئی ہیں۔ آج یہ الحمدللہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا بھی مہینہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بھی مہینہ ہے، اور وفات کا مہینہ بھی ہے۔ اہم یادداشتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمیں یاد دلا رہا ہے مہینہ کہ قرآن کریم کی یہ آیت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کی کا نمونے پر عمل کرنا صرف ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ یہ واقعات جو پیش آئے تھے صرف ربیع الاول میں نہیں پیش آئے تھے، کتنے واقعات ہیں، پوری زندگی ہے، سیرت طیبہ ہے، در حقیقت پوری سیرت طیبہ نمونہ ہے ہمارے لیے۔ ایک بات یہاں سمجھ لیجئے، ہم جب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو، کلمہ حق ہے، لیکن بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ سنت صرف چند چیزوں کا نام ہے. داڑھی رکھ لی، ٹخنے سے اونچا پیجامہ پہن لیا، امامہ باندھ لیا، اور چھوٹی چھوٹی بہت ساری چیزیں، چھوٹی بڑی تمام سنتیں بہت عظیم ہیں. کوئی بھی سنت ادنا نہیں ہے، عظیم ہے. لیکن خوب سمجھ لیجیے کہ سنت کے ایک معنی تو وہ ہیں جو ہمارے ہاں مشہور ہیں کہ فلاں کام سنت مؤکدہ ہے، فلاں کام سنت مستحب ہے، فلاں کام سنت الکفایہ ہے. اور ایک یہاں جو ہم کہتے ہیں کہ سنت کی پابندی کرو، اس سے مراد پورا دین ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی، سنت کہتے ہیں طریقے کو، سنت کہتے ہیں طریقے کو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ پورا دین تھا. ایمان بھی اس میں شامل ہے، چاروں ارکان عبادت کو بھی شامل ہیں، تجارت بھی اس میں شامل ہے، حکومت بھی، زراعت بھی، باغبانی بھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اعمال کر کے دکھا دیے. بکریاں بھی چرائیں حلال کمانے کے لیے، تجارت بھی کی، اور تجارت بھی کئی طرح کی، مضاربت بھی کی، مشارکت بھی کی، شادی بھی کی، اور ان کے حقوق بھی ادا کیے. وہ امہات المؤمنین کے مسائل ہیں، ان کے گھریلو معاملات ہیں، ان کو حل کیے. ساری چیزوں کا نمونہ شو کر گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جہاد بھی کیا، امن و امان کی بھی بہترین صورتیں پیدا فرمائی. اس سے زیادہ امن و امان کا کوئی طریقہ نہیں ہے دنیا میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. آج کل اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، دینداروں کو بدنام کیا جاتا ہے کہ انتہا پسند ہیں، دہشت گرد ہیں، اور مدرسوں کے لوگوں کو اور زیادہ کہتے ہیں کہ دہشت گرد ہیں. حالانکہ مدرسے تو امن و امان کا گہوارہ ہیں. آج جتنا امن و امان ہمارے مدرسوں میں ہے کہیں نہیں ہے، دنیا میں کسی جگہ نہیں ہے. کراچی یونیورسٹی میں 6 سال سنڈیکیٹ کا رکن رہا. جو تمام چیزوں کا اختیار سنڈیکیٹ کو ہوتا ہے، تمام فیصلے اس کی سیاست، اس میں 6 سال میں رہا. الحمدللہ محنت بھی کی، اس میں بہت سارے کام کیے. لیکن وہاں دروازے پر رینجرز کا پہرا ہوتا تھا، کیمپ پڑا ہوا تھا، اور آج بھی پڑا ہوا ہے. بھئی کیوں پڑا ہوا ہے؟ کہ لڑکے آپس میں لڑتے ہیں، اور بعض لڑکے استادوں پر حملہ بھی کر دیتے ہیں. چنانچہ واقعات پیش آئے تھے کہ لڑکوں نے ایک دوسرے کو مارا، زخمی کیا، اور استادوں کی پٹائی بھی کی. ہمارے مدرسوں میں یہ نہیں ہوتا. ہمارے مدرسوں میں تو اساتذہ اپنے طلبہ پر جان دیتے ہیں، اور طلبہ اپنے اساتذہ پر جان دیتے ہیں. امن و امان کا گہوارہ. یہ دارالعلوم آپ کے سامنے ہے. آپ یہاں جب داخل ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ امن و امان محسوس ہوتا ہے؟ مدرسوں کا حال تو یہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن و امان کا گہوارہ بنانے کی توفیق دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کا جو راستہ اختیار کیا، دنیا میں کہیں اس کا راستہ ایسا نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ایک قانون بتا دیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. مسلمان وہ ہوتا ہے جو جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو ادنا تکلیف اور ناگواری ناحق نہ ہو. حق کی وجہ سے تو ہوگی. ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے تو وہ تو خیر خواہی میں ہوتا ہے. طلبہ کو بعض اوقات سرجری کرنی پڑتی، استاد کرتا ہے، وہ تو خیر خواہی میں کرتا ہے، علاج میں کرتا ہے. لیکن حق بھی وہ حق ہے. ناحق تکلیف پہنچانا کسی کی اجازت نہیں. چوروں کو، ڈاکوؤں کو سزا بھی دینی پڑتی ہے، وہ ناحق نہیں ہے. ناحق تکلیف پہنچانا یا ناگواری کی بات کرنا جس سے دوسرے کو ادنا ناگواری ہو، وہ جائز نہیں ہے. مسلمان نہیں بلکہ وہ اس قابل نہیں کہ وہ آدمی مسلمان کہلائے جو کسی کا دل دکھاتا ہو. ایسی بات کرے جس سے دل دکھے، ناگواری کی بات کرو. زبان کو سب سے پہلے ذکر کر دیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. حالانکہ دوسروں کو تکلیف ہاتھ سے بھی پہنچتی ہے، پاؤں سے بھی پہنچتی ہے. زبان کا ذکر کیا اس لیے کہ خطرناک ہے. اس زبان سے تو اتنی تکلیفیں پہنچتی ہیں کہ نیزوں اور بندوق سے اتنی تکلیف نہیں پہنچتی. بندوق سے آپ حملہ کریں گے، کچھ دیر کے فاصلے پر کریں گے، اور گالی آپ
دنیا جہان کے سارے لوگوں کو دے سکتے ہیں، مضبوط کمزور کو بھی دے سکتے ہیں، طاقتور کو بھی دے سکتے ہیں۔ اس بات پہ زبان کو فرمایا، حدیث میں مضمون بھی ہے کہ جرم ہو صغیر و جرم ہو کبیر۔ اس کا زبان ہے، اس کا جسم تو چھوٹا سا ہے، چند 6-7 انچ ہے، لیکن جرم ہو کبیر، جرم اس کا بہت بڑا ہے۔ اتنے بڑے بڑے جرائم ہیں کہ اسی سے سب کچھ بہت 70 سال کا کافر مومن ہو جاتا ہے کلمہ شہادت پڑھ کر، اور 70 سال کا مومن کافر ہو جاتا ہے کہ کلمہ کفر کو اختیار کر لے۔ عورت، اجنبی عورت، کلمہ قبیلتو نکاح کے الفاظ سے، عقد نکاح جو ہوتا ہے وہ زبان سے ہوتا ہے۔ کبھی حرام عورت حلال ہو جاتی ہے، اور حلال عورت حرام ہو جاتی، طلاق دے دے، 3 طلاقیں دے دے تو وہ حرام ہو گئی۔ تو زبان ایسی چیز ہے کہ اس کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ اور خلاصہ یہ کہ ہر وہ طریقہ جس سے دوسرے کو ادنا ناگواری ہو، ہاتھ سے تکلیف پہنچتی ہے تو ہاتھ سے، پاؤں سے تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے، تمام امن و امان کو قائم کرنا۔ یہ صورت ہمیں قرآن کریم کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اپنی پوری زندگی میں اس بات کی عادت ڈالیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، اپنی بیویوں کے ساتھ کیا طریقہ تھا آپ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثاری کرتے تھے ازواج مطہرہ۔ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر لیٹی، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ لیٹی ہوئی تھی تو پائنتی کی طرف سے راستہ تھا اترنے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب واقعہ یوں پیش آیا کہ وحی آ گئی اور حکم دیا گیا کہ آپ بقیع کی قبرستان میں جا کر وہاں کے شہداء کی، وہاں کے جو ہیں ان کے لیے دعا کریں قبرستان پہ۔ اب عائشہ صدیقہ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، جانا تھا۔ عائشہ برابر میں پڑی ہوئی ہیں، ادھر دیوار ہے، راستہ نیچے سے اترنے کا صرف یہ ہے، چھوٹا سا حجرہ تھا، تو آپ پائنتی کی طرف سے اترے آہستہ آہستہ۔ عائشہ جاگ رہی تھی، وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، تو آہستہ آہستہ اترے، پھر آہستہ آہستہ چلے، پھر بہت آہستہ سے دروازہ کھولا، پھر بہت آہستہ سے دروازہ بند کیا۔ یہ کیا تھا؟ بیوی تھی، جان نثار تھی، اگر آنکھ اٹھا بھی دیتے ان کو تو ادنا بھی ناگواری ان کو نہ ہوتی، لیکن اپنی بیویوں کے ساتھ آپ نے یہ معاملہ کیا۔ ہم میں سے کون ہے اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے والا؟ اللہ تعالی ہمیں سب کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے تمام پوری زندگی میں، سیاست میں بھی، آج ہمارے ملک کو کہا جا ریاست مدینہ، ریاست مدینہ، ریاست مدینہ ایسی تھوڑی ہوتی ہے، اس کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے، دور دور تک آثار نظر نہیں آ رہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے اس سلسلے میں کوئی کام شروع ہی نہیں کیا۔ اگر کام شروع کیا ہوتا تو اطمینان ہوتا، کبھی رفتہ رفتہ ہو جائے گا۔ بلا شبہ ایک دن میں ریاست مدینہ قائم نہیں ہو سکتی، اس کے لیے وقت چاہیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم کرنے کے لیے 13 سال محنت کی تھی، اور پھر مدینہ طیبہ میں ریاست قائم ہوئی۔ تو ہمارے ملک میں نعرے تو بہت ہیں، نعرے ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف اب تو نعرے نہیں، گالیاں بھی ہیں، اور لیڈر بھی یہ کام کر رہے ہیں، سیاسی لیڈر بھی کر رہے ہیں، سیاست کا میدان، عدالتیں بھی ایک دوسرے کے خلاف بول رہی ہیں، وزیر بھی ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں، سیاسی لیڈر بھی ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں۔ ایک ہنگامہ برپا ہے پورے ملک میں، مہنگائی نے جان گھلا دی ہے لوگوں کی، غریبوں کی زندگی دوبھر کر دی ہے۔ اس کی طرف کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ کشمیر کے لوگ انتظار کر رہے ہیں، کرفیو میں مصیبت کا وقت گزار رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ گھڑی ان کے اوپر مصیبت کی گزر رہی ہے۔ نعرے لگائے تھے کشمیر کے، اب نعرہ کشمیر کا چھوڑ کر ہم اپنے دھندوں میں لگ گئے، احتجاجوں میں لگ گئے، جلسوں جلوسوں میں لگ گئے، اور یہ کام دشمن دیکھ رہا ہے، تماشا دیکھ رہا ہے، دشمن تماشا دیکھ رہا ہے کہ دیکھو کام تمہیں کرنا تھا ہمارے خلاف، ہم نے تمہیں آپس میں لڑوا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کی کوشش کریں۔ اور اس کے لیے ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب عارفی
رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اسوہ رسول اکرم، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چھپی ہوئی ہے اتنی موٹی۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہر گھر میں وہ کتاب ہونی چاہیے اور اس کا مطالعہ کریں۔ بلکہ بہتر تو یہ ہے، ہمارے ہاں امریکہ میں ہمارے دوستوں کی ایک مجلس ہے، وہ ہمارا خطاب ہوا کرتا ہے انٹرنیٹ پر، تو وہ سب جمع ہو جاتے ہیں، اور مختلف اسٹیٹس میں وہ آن لائن ہوتے ہیں، سب کے سب وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور مجلس میں بھی نیو یارک میں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر ہم نے کچھ بتا رکھا ہے ان کو کہ جب اجلاس شروع ہو تو اس سے پہلے فلاں فلاں کام کر لیا کریں، کچھ اذکار کرتے ہیں اور کتاب پڑھتے ہیں۔ اسوہ رسول اکرم پوری پڑھی ہے انہوں نے، 15-20 سال سے وہ مجلس قائم ہے، ہر مہینے میں ایک مرتبہ، ہر آخری جمعرات کی صبح کو ان سے ہمارا خطاب ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری پڑھی ہے، پڑھ کر سنائی ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، ایمان تازہ ہوگا، پتہ چلے گا کہ گھر میں آپ کس طرح رہتے تھے، باہر کیسے رہتے تھے، عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح، دوستوں کے ساتھ کس طرح، دشمنوں کے ساتھ کس طرح، منافقین کے ساتھ کس طرح، مشرکین کے ساتھ کس طرح، مسلمانوں کے ساتھ کس طرح۔ تو اور خود گھر میں پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی ہے، یہ مہینہ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمونے کو تازہ کریں، اور ہر مسلمان کو اس کا نمونہ بننے کی کوشش، ہر مسلمان اس کے لیے کوشش کرے۔ اس وقت میں سب سے بڑا پیغام بس یہی دینا چاہ رہا ہوں، آج ہمارے ملک میں ہنگامہ برپا ہے، ہنگامہ برپا ہے، طرح طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، طرح طرح کے احتجاج ہو رہے ہیں، لیکن بنیادی چیز رجوع الی اللہ ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں، دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش سے زیادہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے زیادہ طاقت نہیں تھی بات کرنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کے اندر برکت پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بات شاید دارالعلوم کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں، یہ پرچہ آیا ہے، اب یہ موجودہ حالات ہی کی وجہ سے، موجودہ حالات جو پورے ملک کے ہیں، معاشی حالات، معاشی طور پر کتنی خوفناک صورتحال ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی معیشت اتنی تباہ حال نہیں ہوئی تھی جیسی اس زمانے میں ہو گئی ہے۔ اس کے اثرات سارے لوگوں پر پڑے، غریبوں پر بھی پڑے ہیں، دارالعلوم کراچی پر بھی پڑے ہیں۔ دارالعلوم میں ہم نے کبھی، آپ نے شاید، مجھے یاد نہیں کہ کبھی میں نے اپیل کی ہو کہ پیسوں کی کمی آ گئی ہے، مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ دارالعلوم میں پیسوں کی کمی آ گئی ہے، اور زکوٰۃ کا جو ہمارے ہاں خرچہ ہے اس کو ہم کم سے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی خرچہ تو ہے۔ ہمارے دارالطلبہ میں تقریباً 2500 طلبہ رہائش پذیر ہیں، 2500 طلبہ، ان کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، سونے کا، بجلی کا، پانی کا، سب انتظامات، علاج، معالجہ، کتابیں، جیب خرچ، یہ سب چیزیں ان کی دارالعلوم اٹھاتا ہے، اور تعمیرات بھی انہی کی مناسبت سے چل رہی ہیں۔ تو اس وقت دارالعلوم کے تمام شعبوں میں ضرورت ہے اس بات کی کہ لوگ اس میں حصہ لیں۔ زکوٰۃ بھی زیادہ سے زیادہ اس کی گنجائش دارالعلوم میں اس وقت پیدا ہو گئی ہے، وہ بھی آئے۔ صدقہ جاریہ کے لیے اگر کچھ رقمیں دے رہے ہیں تو لوگ، مسجد میں کام چل رہا ہے، درسگاہوں کی عمارت کا کام چل رہا ہے، اور بھی کچھ کام چل رہے ہیں، RO پلانٹ، پانی کو صاف کرنے والا پلانٹ، وہ بھی لگنے والا ہے، اس کے لیے بھی تیاری ہو رہی، کروڑوں روپے کا خرچہ ہے۔ کچھ لوگوں نے اس میں رقم دی ہے مگر اس میں پوری نہیں ہوئی، اس میں بھی صدقہ جاریہ کے طور پر یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کے اندر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔